عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں پروفیسر معین الدین آزاد CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم علامہ اقبال کی غزل پڑھیں گے۔ سال دوم میں ان کی دوسری غزل آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ پہلی غزل بھی سماعت فرما لیجئے، اور اس میں جو اقبال کا تعارف ہے وہ بھی ایک مفصل لیکچر موجود ہے، آپ وہ بھی سماعت کیجئے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ علامہ اقبال کی غزل کا پہلا حصہ، اس میں 3 شعر ہم کرنے جا رہے ہیں، بقیہ 4 دوسرے لیکچر میں ہم کریں گے۔ اقبال کی غزل دوسری جو کلاسیکی شاعری کی روایت ہے اس سے الگ ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑے مقصد کے لیے جو ہے وہ شاعری کی، اور فنی محاسن کے ساتھ ساتھ فکری پہلو ان سے نمایاں ہے۔ ابتدا میں جو اقبال کی غزل ہے وہ کلاسیکی رنگ میں رنگی ہوئی تھی اور روایتی رنگ میں تھی، لیکن جیسے جیسے جو پختگی آتی گئی، عمر کے مختلف مراحل وہ طے کرتے گئے، تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی آتی گئیں۔ اب جو ان کی غزل آپ کے سامنے پیش موجود ہے وہ خالصتاً جو ہے آفاقی مضامین سے متعلق ہے، اور جو اقبال نے قومی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا ہے اور مغرب سے جو بیداری کی بات کی ہے وہ آپ کو اس میں جا بجا نظر آئے گا۔ اقبال کی جو غزل ہے وہ کلاسیکی اردو شاعری سے منفرد ہے۔ اس میں الگ تصور عشق ہے، تصور خودی ہے، جو ان کی شاعری کا نچوڑ ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ پہلی غزل ان کی کرتے ہیں۔ نہ تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تخت و تاج بادشاہت، نئے نہیں، لشکر و سپاہ بڑا لشکر جو میسر آتا ہے بادشاہوں کو، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بارگاہ در ٹھکانہ محفل، مرد قلندر، مرد حق، مرد مومن۔ بڑے بڑے لشکروں اور بادشاہوں کے دربار میں وہ بات نہیں جو مرد مومن کی محفل میں ہے۔ جو یہاں پہ بارگاہ کا لفظ ہے وہ محفل کے معنوں میں بھی آئے گا۔ علامہ اقبال کی شاعری میں جو ہے وہ ہمیں کئی تصورات ملتے ہیں، جس میں تصور مرد مومن ہے، تصور مرد کامل ہے، تصور شاہین ہے، تصور خودی ہے، تصور بے خودی ہے۔ ان کا فلسفہ شاہین سے متعلق ہے، پھر جو ہے وہ جبریل و ابلیس ہے، پھر نظریہ وطن ہے۔ اسی طرح جو مختلف نظریات ہیں ان کی شاعری میں آئے ہیں۔ وہیں پہ ایک نظریہ مرد مومن کا ہے۔ مرد مومن کے لیے وہ مرد قلندر، مرد حق، مرد کامل، درویش کے لفظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے مراد مرد مومن ہے۔ بیاب مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، گرچہ سر نہ تراشد قلندری داند۔ اقبال کی محفل میں بیٹھ، اگرچہ اس نے سر نہیں منڈوایا لیکن وہ قلندر ہے۔ تو اس شعر میں دیکھیے کہ بڑے بڑے لشکروں اور بادشاہوں کے دربار میں وہ بات نہیں جو مرد مومن کی محفل میں ہے۔ مرد مومن، مرد کامل، جو زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتا ہے۔ ویسے تو قلندر کے اگر مفاہیم میں آپ جائیں تو وہ شخص جو تارک دنیا ہو کر اللہ کی عبادت شروع کر دے اور جو ہے وہ عشق کی مختلف منزلیں طے کرے۔ اب جو مرد قلندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلتا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جب آپ اس کی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ زندگی سیکھیں گے، آپ مذہب سیکھیں گے، زندگی کے اصول سیکھیں گے، اور اس سے آپ کی زندگی یکسر بدل جائے گی۔ زندگی کا مفہوم مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے گا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو جو مومن کی ایک نظر ہے اس سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اقبال اس کی بات کر رہے ہیں، ایسے مرد مومن کی بات کر رہے ہیں جو اسلام کے مطابق خود کو ڈھال چکا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اگر آپ زندگی کے مفاہیم سیکھنا چاہتے ہیں تو مرد مومن کی محفل میں بیٹھیں، جو مرد قلندر ہے، جو مرد حق ہے۔
اور اس سے آپ کو درد دل ملے گا، زندگی ملے گی، زندگی کے مفہوم ملیں گے، خدا کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور دین کی فلاح ہوگی، دنیا کی فلاح ہوگی، دنیا و آخرت دونوں کی فلاح ہوگی، اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اقبال نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ اب جو بادشاہ ہے یا لشکر و سپاہ ہے وہ تو مستقل نہیں ہے، وہ تو غیر مستقل ہے، آج نہیں تو کل انہوں نے ختم ہو جانا ہے، لیکن مستقل اگر کوئی ہے تو اخلاق فاضلہ ہے، اور وہ اخلاق فاضلہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ وہ آپ کو درویش کی، مرد مومن کی محفل میں میسر آئیں گے، اس کی محفل میں آپ کو ملیں گے۔ دوسرے شعر کی جانب چلتے ہیں۔ صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدہ، بت کدہ، مرد حق، حق کی بات کرنے والا، مرد مومن، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بت توڑے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے، تلمیح ہے۔ یہ نکتہ وہ ہے، نکتہ راز، چھپی ہوئی بات جو پوشیدہ، چھپا ہوا، لا الہ میں ہے۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہوگا، لا الہ میں یہ نکتہ چھپا ہے کہ مرد مومن وہی ہے جو حضرت ابراہیم کی سنت کی پیروی کرے۔ حضرت ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے لوگوں کو منع کیا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، بتوں کی پوجا انہوں نے نہ چھوڑی۔ ایک دن آپ نے سارے بت توڑ دیے، اور جو کلہاڑا ہے وہ بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ لوگ آئے، لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اپنے بڑے خدا سے پوچھو، اس نے جو ہے وہ ان کو توڑا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی حرکت نہیں کرتے، بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے وہاں پہ یہ دلیل دی کہ جب یہ کسی طرح سے کام نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے، تو پھر تم ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو یہ وہ تلمیح ہے جو استعمال ہوئی ہے۔ اب موجودہ دور میں اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمان تو ظاہر بتوں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن بت موجود ہیں دلوں میں۔ کس کے؟ ریاکاری کے، لالچ کے، فخر و غرور کے لالچ موجود ہیں، خواہشات کے لالچ موجود ہیں۔ ان بتوں کو توڑنا لازم ہے، ان بتوں کو توڑنا ضروری ہے، اور ہم اس کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے توڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو آپ تمام قسم کے خوف سے خود کو آزاد کر لیں گے، اور یہی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے۔ تو مرد مومن وہی ہے جو اپنے دلوں میں موجود ان بتوں کو توڑ دے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دلوں کے بت توڑے، اور مسلمان قوم کو ضرورت ہے کسی ایسے رہنما کی جو تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچے، جو فخر و غرور کو ایک طرف رکھ دے، جو حسد، لالچ، دشمنی، کینہ، بغض سب کو ایک طرف کر دے اور سب کو یکجا کر دے۔ تو مرد مومن وہی ہے جو بتوں کو پاش پاش کر دے، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کی پیروی کرے۔ تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ وہی جہاں، اے مسلمان، وہی جہاں تیرا ہے جس کو تو پیدا کرے، یہ سنگ، پتھر، خشت، اینٹ، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، تیری نظر میں ہے۔ اے مسلمان، تیری دنیا وہی ہے جسے تو خود بنائے، یہ اینٹ پتھر تیری پناہ گاہ نہیں ہے۔ اقبال نے ایک نظریہ فن پیش کیا ہے، فکر و فن کا نظریہ ہے، فکر کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، یہ جو دنیا تو دیکھ رہا ہے یہ تیری نہیں ہے، یہ جو سنگ و خشت سے بنی ہوئی دنیا ہے یہ تیری نہیں ہے، تیری دنیا وہی ہے جسے تو اپنے افکار کی وجہ سے پیدا کرے گا۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو اینٹ اور پتھر اس سے جو ہے وہ
نہیں پیدا ہوتے۔ جو ملک ہے اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ نئی فکر، تازہ فکر پہنچے اور اس کی آبیاری ہو، پھر جو ہے ملک بھی آگے بڑھے گا، قوم بھی آگے بڑھے گی۔ اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی تو بیجا نہ ہوگا۔ بہرحال سیاسی موضوعات کی طرف نہیں جاتے۔ تو اے بندہ مومن، اے بندہ مسلمان، تیری دنیا وہی ہے جس کو تو خود پیدا کرے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ تو بندہ مومن تقدیر کے تابع نہیں ہے، تقدیر اس کے تابع ہے اگر وہ خود ہی کو پہچان لے، اپنی ذات کا ادراک کر لے، کوشش کرے تو وہ اپنی دنیا پیدا کر سکتا ہے۔ اقبال اپنی دنیا پیدا کرنے کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں اور فکر و عمل کی طرف بڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ جہان تازہ کی جو فکر ہے اس کی نمود کرنے کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم جو دنیا پیدا کرو گے وہی تمہاری ہوگی۔ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو آپ ہے تقدیر الہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے افکار کی دنیا میں سفر کریں، اسی صورت میں کامیابی ہے، اسی صورت میں فلاح ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔